کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں جز 29 29واں پارہ ہم کر رہے ہیں، اور جب ہم نے شروعات کی تھی سورہ ملک سے کی تھی اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بتائے، پھر جب ہم سورہ قلم کیے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھے، اور لاسٹ ٹائم سورہ حاقہ جب کیے اس میں یہ کیے تھے کہ آخرت کے بارے میں تھا اس میں۔ اب ہم آج کرنے والے ہیں سورہ معارج۔ معارج معراج کی جمع ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ ورڈ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ یہ ورڈ سے واقف ہے۔ معارج معراج کی جمع ہے۔ معراج جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب معراج پہ گئے تھے تو آپ کو بلند درجہ ملا تھا اور کافی سارے نعمتیں آپ وہاں پر دیکھے تھے۔ جسٹ میں آپ کو ورڈ ایکسپلین کر رہی ہوں تاکہ وہ آپ کو الفاظ جو ہے نا اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور لیکن اس کا روٹ ورڈ ہے نا عین را جیم سے ہے، عروج، اور یہ نام بھی رکھتے ہیں۔ آرجا سے کیا ہے نا، آرجا جب جھک کے جو ایک لنگڑا پن رہتا نا وہ، لیکن یہاں پر عربک میں دو میننگ ہوتے، ایک لنگوسٹک اور ریئل میننگ ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو بلندی ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کا بلند مرتبہ ہے اس کے لیے ہے یہاں پر، تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے۔ اب یہ ہم صورت میں دیکھیں گے کہ ایک دائی کا کردار کس طرح ہونا چاہیے، اور یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ جو ہے نا بہت زیادہ مشرکین مکہ پروسیکیوشن بہت زیادہ تھا، اور آپ کس طرح بار بار اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے دل کو تسلی دیتے تھے۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ جب سورت کی شروعات ہو رہی تو آپ لوگ یہ حیرت میں رہیں گے کہ یہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل سوال کرتا ہے، سائل سوال کرنے والے نے، سوال کیا سوال کرنے والے نے، بعذاب واقع، عذاب ہونے والا ہے جو واقع ہے، ہونے والا ہے، ریئل میں وہ عذاب ہوگا۔ تو یہ کون ہے سوال کرنے والا؟ تو اس میں بتایا جاتا ہے کہ تفسیر میں نذر بن حارث ہے ایک جو سوال کرنے والا، اور دوسرا ہے ابو جہل، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سوال کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ کب آئے گا عذاب، واقعی میں عذاب کب آئے گا؟ تو یہ جو ہے نا مذاق اڑانے کے انداز میں یہ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ آخرت پہ بھروسہ نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے تھے، ان کو کوئی تصور نہیں تھا کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کے اعمال کا ہم لوگوں کو بدلہ دینا ہے۔ تو یہ جو تھا نا موکری کے انداز میں، سأل سائل بعذاب واقع، کہ یہ واقعی عذاب آنے والا ہے، اگر آنے والا ہے تو کیوں نہیں لا رہے، مطلب عذاب ابھی لا دو، یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو ہے، ایک تو نذر بن حارث اور ابو جہل۔ اور ایک تیسری بات یہ آتی کہ سورہ انفال کے آیہ نمبر 32 میں بھی آیا، یہ لوگ تو چاہتے تھے کہ پتھر کی بھی بارش ہو جائے، یہی جو لوگ اللہ پہ بلیف نہیں کرتے اور چاہتے کہ آپ کو جو ہے نا حقارت سے دیکھتے اور آپ کی اس طرح سے موک کرنا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگ کہتے کہ آپ سنے ہوں گے نا اگر کوئی چیز ان لوگ بیلیٹل کرنا چاہے تو لوگ کہتے نا ہاں چلو ٹھیک ہے کر کے تو بتاؤ، اس طرح کی بات ہے یہ۔ لیکن ایک بات یہ بھی آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں اگر چاہتے تو کہتے تھے کہ ہاں اب عذاب لا دو، کیونکہ یہ لوگ اتنا زیادہ تنگ کر رہے تھے کہ ایک بات یہ بھی ہو سکتی کہ آپ کہہ دیں کہ ہاں اب واقعی میں عذاب لا دیں، اور لیکن یہ آپ کا کردار الگ تھا۔ تو یہ 3 پوائنٹس ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ للکافرین، کافروں کے لیے، لیسا نہیں، لہو دافع، واسطے اس کے کوئی دفع کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے جب اگر عذاب آنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگر میں عذاب لا دوں نا کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ جو آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے،
अल्लाह ताला के बाएं हाथ का काम है, विद इन नो टाइम अजाब ला सकते हैं अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, लेकिन अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला टाइम दे रहे हैं हम सबको ना, तो कह रहे कि ये काफिरों पे अजाब ला सकते, उसमें कोई वो नहीं है काफिरों पर जिसके कोई हटाने वाला नहीं। यहाँ पर हटाने वाला नहीं मतलब अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। कौन है ये जो अजाब हटा सकते, वो है मीन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से। जिल मारिज, वो कौन है अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला, जिल मारिज जो उरूज करने वाला है, बोलते हैं ना ऊपर बुलंदी वाला, तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला बुलंद दर्जे वाले हैं। आप जो है ना चाहे तो अभी अजाब ला सकते, लेकिन वो टाइम दे रहे हैं। और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये जो है ना हमेशा कंसोल करते थे, और ये सूरत में भी आप देखेंगे कि कितना ज्यादा उनको तसल्ली दी जा रही है। तो कहने का मतलब ये है एक दीन के दाई का जो इसमें किरदार बयान किया जाएगा आगे जाके, कि इसमें हम लोग को कितना सब्र रखना है, कितना तहम्मुल रखना है। और यहाँ पर जो है ना मिनल्लाहि जिल मारिज जो है ना अल्लाह ताला बहुत बुलंद है और वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। अब आगे जो आयतों में आप देखिए, आया नंबर 4 देखिए, तारुजु मलाइकतु व रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। अब जो है ना तारुजु उरूज से ही है, चढ़ने वाले, मलाइकत फरिश्ते, व रूहु और रूह। एक आप देखिए, एक तो मलाइका फरिश्तों की बात हो गई, फिर रूह की बात हुई। तो यहाँ पर नॉर्मली जो फरिश्ते हैं चढ़ने वाले हैं, कौन, फरिश्ते, और वो रूह क्या है, ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए है स्पेशली। ऑल्सो ये रूह इसके बारे में भी है, जो रूह है ना नॉर्मली इंसानों की जो रूह है। तो यहाँ पर जो चढ़ते हैं फरिश्ते और जिब्राइल अमीन जो चढ़ते हैं, एज वेल एज जो इंसानों की रूह चढ़ती है, वह इलैही इसके तरफ, किसके तरफ चढ़ती है, फी यौमिन उस दिन, वो एक दिन, काना मिकदार हो, और वो एक दिन की क्या मिकदार है, उसकी कितना मेजरमेंट है, 50 50 क्या, अल्फा हजार, सना साल। ये सना हम ये सनत वो सनत हम जो उर्दू में यूज करते हैं वो ही है ये साल के लिए, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये जो मलाइका है, फरिश्ते है, या हमारे जो आमाल भी है ना, ये भी चढ़ते हैं, जो भी हम कर रहे हैं। तो ये कितने टाइम लगता है इसको चढ़ने के लिए, 50 अल्फ सना, 50,000 ईयर्स। सो हियर यहाँ पर आप देखिए आयत नंबर 4 में 4 चीजें हैं। इब्ने कसीर बयान करते हैं कि अर्श से जो असफला साफिलीन है, मतलब अब ऊपर अर्श है, असफला साफिलीन तक, ऊपर से नीचे तक जो चढ़ते उतरते हैं, वो 50,000 ईयर्स लगेंगे, ठीक है। एक ये चीज है। और ये जो दुनिया की मुद्दत है ना, हम जो दुनिया में रह रहे, वो 50,000 ईयर्स हो सकते, ठीक है। जब हम मरेंगे तो फिर वो ऐसा फील होगा कि सिर्फ एक दिन था वो, अल्लाह ताला के लिए तो वो सिर्फ एक दिन है। देखिए, फी यौमिन काना मिक़दारुहु, ठीक है, एक दिन है अल्लाह के लिए, लेकिन दूसरों के लिए 50,000। यानी तो फिर ये हो सकता कि दुनिया और आखिरत के बीच में जो टाइम है वो 50,000 ईयर्स, यानी तो क़यामत का दिन जो डे ऑफ जजमेंट एस्टैब्लिश होगा ना, वो डे ऑफ जजमेंट 50,000 ईयर्स का होगा, जो कि वो सिर्फ 50,000 ईयर्स हमारे लिए, लेकिन वो अल्लाह ताला के लिए तो सिर्फ एक दिन है। आप समझ रहे ना कि वो उसकी मिकदार अल्लाह ताला बता रहे। तो यहाँ से कोई चीज ऊपर जब चढ़ के जाती, चाहे फरिश्ते हो, आमाल हो, या हमारी रूहें हैं, वो बोल रहे कि कितने 50,000 ईयर्स, बट अल्लाह के लिए जस्ट यौम दीन, एक दिन है। यौमिन देखिए आप, यौमिन नकेरा है वो भी। अब इसके बाद यहाँ पर फस्बिर सब्रन जमीला, अचानक से बात आ रही आयत नंबर 5 में कि फस्बिर, बस सबर करो, सबर कीजिए, सब्रन सबर, जमीला अच्छा, अच्छी तरह सबर करना, मतलब खूबसूरत सबर। जमील हम ये नाम भी रखते हैं ना, जीम मीम लाम, तो बहुत खूबसूरत सबर करना है। यहाँ पर खूबसूरत सबर में ये है कि जब कैलामिटी आपको हिट कर रही, दैट मोमेंट ऑफ टाइम, आप फिजिकल, आपके अपीयरेंस जो है ना, आपके चेहरे पे भी वो ऐसे नागवारी ऐसे महसूस ना हो, आपके चेहरे से, फेशियल एक्सप्रेशन से, एज वेल एज आपके दिल में भी ऐसी कोई चीज ना हो।
ٹھیک ہے. تو فصبر صبرن جمیلا کیوں کہا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کیونکہ آپ جو مشرکین مکہ ہے آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مذاق اڑا کے ہاں ٹھیک ہے اگر تم سچے ہو نا تو ٹھیک ہے ابھی لا دو یہ عذاب لا دو. تو آپ کو یہ تسلی دی جا رہی ہے. انہم یرونہ بعیدا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم بے شک یرونہ وہ دیکھتے ہیں. کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یرونہ ہم دیکھتے ہیں بعیدا دور. مطلب یہ جو ہے نا جو عذاب ہے نا وہ دور دکھ رہا. کس کو دور دکھ رہا؟ ہم انسانوں کو دور دکھ رہا بعیدا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں وَنَرَاهُ قَرِيبًا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قریب ہے. ہم انسان یا دوسرے لوگ ہم سوچتے کہ یہ ابھی جو ہے نا عذاب تو بہت ٹائم ہے آنے کے لیے یرونہ بعیدا بٹ وَنَرَاهُ قَرِيبًا. اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ نہیں یہ تو بہت قریب ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی جیسے میں نے سمجھایا ہے اور آپ اچھا یہ بھی تو دیکھیے نا ایک جو ہماری رات سے شروع ہوتا ہمارا لونار کیلنڈر جو چاند کی تاریخ ہے ٹھیک ہے اور ہم جو 30 ڈیز ہوتے اور چاند کی تاریخ سے پھر ہم لوگ پھر اس طرح سے کیلنڈر چینج ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بگ ڈیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت چھوٹی سی بات ہے. ٹھیک ہے ہم سمجھتے اتنے ایئرز ابھی اتنے جنریشنز گزر گئے ابھی تک قیامت نہیں آئی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. وہ کہہ رہے کہ میرے لیے تو وَنَرَاهُ قَرِيبًا یوم تکون السماء کالمہل. پھر کہہ رہے ہیں کہ جس دن یہ کس دن کی بات ہو رہی؟ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ڈے آف ججمنٹ. تکون ہو جائے گا السماء آسمان کالمہل تیل کی تلچھٹ کی طرح. تو آپ کبھی کہتے ہیں تیل کی تلچھٹ یعنی تو چاندی جب پگھل گیا تو کس طرح سا رہتا. آپ تیل میں کوئی چیز ڈالے تو کیسی سکڑ جاتی نا چیز. تو کہہ رہے کہ ویسی سکڑ جائیں گا. آسمان کیسا ہو جائیں گا؟ اب دیکھیے آپ کتنا اچھا ہے پیارا سا آسمان ہے اور کبھی ہمارا دل چاہتا کہ بس ہم دیکھتے ہی جائے آسمان. اور یاد ہے جب ہم سورہ ملک پڑھے تھے اس میں اللہ تعالیٰ بتائے کیسا میں آسمان بنایا اس میں کوئی شگاف نہیں ہے اس میں تم باہر ہل ترا من فطور پھر سے تم دیکھو کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ آیا نمبر 8 میں بتا رہے ہیں کہ اس میں ایسا ہو جائے گا آسمان جیسے کہ تیل کی تلچٹ کی طرح اور بالکل وہ سکڑ جائے گا. اب اس کے بعد کیا کہہ رہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْإِحْنِ. کَالْإِحْنِ کیا ہے نا جیسا کہ روئی ہے نا روئی آپ ایسا پھونکو منہ سے تو وہ اڑ جاتی نا تو ویسے ہی وَتَكُونُ اور وہ ہو جائیں گے الجبال جبل کی جمع ہے مطلب پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے کالہن جیسے کہ کوئی روئی اڑا دیے تو پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ روئی کی طرح جو ہم انگلش میں کاٹن کہتے ہیں نا تو روئی کی طرح ہو جائیں گے اور وہ اڑ جائیں گے. اور یہ ہم دوسرے صورتوں میں بھی دیکھیں نا کیسے روئی کی طرح یہ اڑ کے چلے جائیں گے پہاڑ. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا اور نہ ہو جائیں گے مطلب جو بھی اس دن اور نہ یسألو وہ سوال کریں گے حمیمن وہ جو دوست ہے حمیمہ دلی دوست. حمیم جو ہے نا بہت ہما سے ہے. ایون بخار کے لیے بھی ہم یہی ورڈ یوز کرتے حامیم میم اور اس کا مطلب کیا ہے بہت وہ جو ایک جوش اور گرمی رہتی نا ہم دوست کے لیے تو وہ والا دلی دوست. اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پہچانے گا اس دن. تو یہ بات کیوں آ رہی ہے ایک دم سے کہ ابھی تو قیامت کی بات ہو رہی تھی اور اب کہا جا رہا کہ اس دن کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں پہچانے گا. تو مطلب بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی. اب یہاں پر جو ہے نا من العذابی یومئذ ببنیہ اور یہ آیتیں جو ہے نا وصاحبہ واخیہ یہ بہت زیادہ ہم سنتے ہیں یہ ہے نا اور اس کو شاید کسی نے میمورائز بھی کیا ہوگا یا جمعے کے خطبے میں بھی آپ سنے ہوں گے. تو آیا نمبر آپ 7 دیکھیے حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گناہگار اس دن کہ عذاب کے بدلے فدیہ میں اپنے بیٹوں کو دے دے. یبصرونہم کیا ہے بصرہ سے ہے اس دن وہ دکھائے دیے جائیں گے. یا ودو جو جس کو چاہتے ود کیا ہے معلوم دل سے جو چاہنا جیسا حمیم تھا نا دلی دوست ویسی یا ود کیا ہے محبہ سے زیادہ ہے. محبہ بھی محبت ہے لیکن یا ود کیا ہے ود سے ہے جو بہت زیادہ. مجرم اس دن دکھائے دیے جائیں گے. اور لو
यफ्तदी क्या है, फिदिया से, और वो कहेंगे कि हम काश हम फिदिया दे दे। फिदिया मतलब रैंसम, मतलब आपके पास पैसा है, माल है, कुछ भी है, आप वो फिदिये में दे के मिनल अजाबी यौमा इज़िन भी बनी ही, और मैं उस दिन वो अजाब से छूटने के लिए मैं कुछ पैसे दे दूं। तो वो आखिर में आप देखिए आयत में क्या रहा, भी बनी ही, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो। अब हम देखिए अपने बच्चों के लिए कितने पॉजिटिव है, हम उनको जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आखिरत में हम फिदिये में बेटे को भी दे देंगे और कह रहे हैं कि मुझे जो अजाब है ना, ये जो दिखाया जा रहा, इससे मुझे किसी तरह ये अजाब टाल दो, और मैं रैंसम में अपने बेटे को भी देने तैयार हूं। ठीक है, फिर अब बात यही नहीं खत्म होती, वो कह रहे हैं कि वसाहिबतिही व अखीही, साहिब जो है ना हम स्पाउस के लिए यहाँ यूज करेंगे, यहाँ पर हो रहा है बीवी के लिए, लेकिन कुछ लोग फिर मुझसे सवाल करेंगे हाँ बीवी की बात हो रही क्या, फिर शौहर की बात, मतलब ये वाइस वर्सा होगी। ठीक है, साहिबी सहाबा भी वही है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, वाइस वर्सा। वह अखीही, और अपने भाई को, मतलब सिबलिंग्स की भी बात हो रही। तो हम किसके लिए हम ज्यादा पॉजिटिव रहते हैं, पहले तो हमारी औलाद के लिए, तो पहले तो हम औलाद को फिदिया में देने तैयार है ताकि हम ये अजाब से छुटकारा पाए। फिर दूसरी चीज स्पाउस को देने के लिए तैयार है, साहिबती ही, मतलब अपनी बीवी को, यहाँ पर आता कि बीवी या शौहर। ठीक है, फिर वाकई अपने भाई, मतलब कोई भी सिबलिंग आपके जो ब्लड रिलेशन है, आपका इमीडिएट रिलेशन जो है, वो कह रहे कि वाकई मैं अपने भाई को भी देने के लिए तैयार हूँ फिदिये में। फिर आया नंबर 13 में देखिए, फिर वो कह रहे और अपने कुंबे को, जो है ना ये, वह फसीलती ही फसला से, फा स्वाद लाम, और अपने कुंबे को, कुंबा मतलब यहाँ पर कुंबे की बात जो है रही ने, आपको पता है ना कि ये जो कुरैश थे, इन लोग कुछ भी हो जाओ, अपनी जो कुंबा रहता, अपनी जो फैमिली रहती ना, उसको बिल्कुल इन लोग हेल्प करते थे, सिवाय अबू जहल का, वो एक यूनिक केस है। अदरवाइज आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाओं को देखिए, वो सारी हेल्प किए, इवन दो ईमान नहीं लाए, लेकिन अपने कुंबे की जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत थी इनके पास। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि वो जो है ना फसीलती ही, और वो अपने कुंबे को, अल्लती वो जो, तुवी ही पनाह देते हैं, वो किसी को पनाह नहीं देंगे, मतलब इवन कुंबे को भी वो देने के लिए तैयार है। ठीक है, आया नंबर 13 में देखिए, और अपने कुंबे को जिससे वो पनाह देते, मतलब वो किसी तरह ना गेट रिड ऑफ दैट अजाब, वो चाह रहे कि हम किसी तरह ये अजाब से हम छूट जाए। फिर आया नंबर 14 में ये देखिए, और ये जो रुए जमीन के सब लोगों को देखकर भी चाहेंगे कि उससे निजात दिलाए। वमन फिल अर्दी, मतलब वो सारी जमीन के जमिया सारे लोग, सुम्मा युनजी ही, नजात पा जाए, युनजी ही नून जीम वाव से है, तो वमिन फिल अर्दी, सारे जमीन के कोई भी लोग है ना, उनको वो बदले में देके वो चाह रहे कि वो अजाब से छूट जाए। लेकिन अब यहाँ आया नंबर 15 में देखिए, कल्ला हरगिज नहीं, इन्नहा लजा, अल्लाह कह रहे कि हरगिज नहीं, इन्नहा बेशक वो, लजा वो जलाने वाले हैं, वो भी ऐसा शोला, बड़ा सा शोला। कभी आप गौर करें, कोई हम बड़ा सा फ्लेम वाला स्टव लेके आते और उस पे बनाते तो एकदम थोड़ा सा घबराते ना बनाने के लिए, तो यहाँ वही बता जा रहा कि जो बड़ा शोला है वो ऐसा भड़केगा, वो ऐसी छोटी सी, देखिए नार ने कह रहे, लजा कह रहे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे कि बेशक वो शोले वाला, मतलब ये सारे तदबीरें उन लोग सोच ले रहे हैं कि मैं ऐसा करूंगा, ऐसा होता ना वन आफ्टर अनदर। ठीक है, बेटे को दे दूंगा, औलाद को दे दूंगा, या वाइफ को दे दूंगा, या भाई को दे दूंगा, या सारे कुंबे को दे दूंगा, या सारे जमीन पे जितने लोग हैं फिदिये में दे दूंगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से कल्ला, हरगिज नहीं, ला नहीं कह रहे, ऐसे नहीं कह रहे कि नो नहीं कह रहे, नेवर एवर, जैसा हम इंग्लिश में कहते हैं नो नेवर एवर, यू कांट डू दैट, नेवर। तो यहाँ कह रहे कि हरगिज नहीं, नो वे। इन्नहा लजा, मतलब आपको आग में जलना है। नज़ाअतल लिश्शवा, अब यहाँ पर जो है ना खींचने वाली है मुंह के खाल को। लिश्शवा जो है ना
जब आग में डाले तो आप देखे होंगे कैसे कि स्किन ऐसा जैसा बर्न होता ना, तो लिटरली जो मुंह और सर की खाल है ना खींच लेने वाली है। स्पेशली यहाँ पर वो बयान किया जा रहा सिर्फ 2 वर्ड्स है, नजातन। नजा क्या है, सूरे नाजियात में भी हम ये वर्ड देखे, नून जाई आइन, खींचना बोलते ना। और लिशवा जो है ना, जो अपनी जो मुंह की खाल है और स्किन क्या, और यह जो अपना हेड है ना, जो सर है ना, वो पूरा खींच लेंगे। तो आप इमेजिन करो, पता नहीं आप बैक होम में कभी गौर करें या नहीं, बकरीद के टाइम जब वो पाए और सिरे जो है ना लिटरली भूनते हैं, तो भुने तो आप कभी गौर करें किस तरह से वो स्किन कैसी हो जाती, वैसे। अल्लाह अकबर, ये आप सुन के आप सोचो, ऐसा होता कि दिल अब बाहर आ जाएगा। अल्लाह अकबर, इतनी ज्यादा शदीद इसमें बात है। तदउ मन अदबरा, और फिर क्या इसके बाद आप देखिए, वो हर उस शख्स को पुकारेंगे जो पीछे हटा और मुंह मोड़ता है। तदउ, वो पुकारते हैं, मन अदबरा, अदबरा दुबुर से मुंह मोड़ लेना, व तवल्ला, अदबरा पीठ दिखाना, और तवल्ला लिटरली आपका मुंह पलट लेना। यू अंडरस्टैंड। एक चीज है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप पीठ पलटा लिए, ओके। एंड तवल्ला इज इवन योर टर्निंग योर फेस, ठीक है। दीज आर द 2 थिंग्स मेंशन। अब आप देखिए, ये छोटी छोटी चीज अल्लाह ताला कैसे मेंशन करे। इससे पहले ये नहीं बोले कि हाँ चलो मैं नार में डाल दे रहा हूं, नहीं, बताए कि नहीं, इसका आग का बड़ा शोला है, क्योंकि लजा बताए, फिर शवा बताए, अब फिर यहाँ बता रहे हैं कि अदबरा भी बता रहे हैं, तवल्ला भी बता रहे हैं, मुंह भी पलटने की बात कर रहे और पीठ भी पलटाने की बात कर रहे। तो बहुत ही स्केरी बात है। उसके बाद मौजू क्या आता, वजम आ, यहाँ पर क्या है कि बेशक इंसान बड़ा कच्चे दिल वाला है। यहाँ पर जो ना वह जमा, और जमा किया, फिर उसने जो भी जमा करा, कि उसने जो समेट का, फअवा क्या है, वई से है, ये वर्ड हम लास्ट टाइम भी करे थे, वाउ एन या। इसमें क्या रहता मालूम, कोई चीज जमा करके पर्स में डालना, और वो पर्स को एक जो है ना धागे से टाई कर देना। तो ये जो है ना बहुत सारी चीजें वो समेट के जमा कर रहा है, ठीक है, वैसा मतलब है। तो यहाँ पर आया नंबर जो 18 है, और जमा कर संभाल के कोई चीज रखना, ओके। जमा किया और जमा फअवा, वो जमा किया और समेट के रखा। इन्नल इंसाना कुलिकुल हुलुआ, कुलिका हुलुआ, कि हलुआ क्या है, बेशक इंसान पैदा किया गया हलुआ, बेसब्रा। अब आप देखिए, हलुआ हा लाम आइन से है, बहुत बेसब्रा है। कुल इन्ना, और ऐसा नहीं कह रहे कि खाली अल इंसान नहीं कह रहे, इन्ना बेशक इंसान, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है। अल्लाह ताला ताकीद से कह रहे कि नहीं, इंसान पैदा किया गया है हलुआ, बेसब्रा, इजा मस्सहु, और जब उसको कोई चीज छू जाती है, शर्रु मतलब कोई तकलीफ दे चीज, जजुआ, तो वो क्या हो जाता, घबरा उठता है। जजुआ क्या है, जीम जाई आइन से है, कोई चीज उसको अगर तकलीफ दे पहुंचती है, एकदम घबरा जाता हो। ये होता है ना, हमारे अंदर ये चीज है ना, कि कोई चीज टच हुई, ऐसी कोई बात से हम परेशान हो गए, तो मस क्या है, लिटरली टच करना, एज वेल एज इन द हार्ट। होता है ना, कोई चीज परेशानी हो गई और आप उससे जो है ना जजुआ, एक तो हलुआ है, नाशुक्रा, बेसब्रा, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो दूसरा क्या है, घबरा उठना। व इजा मस्सहु खैरुल मनुआ, फिर उसके बोल रहे, और व इजा, और जब मस्सहु पहुंचे उसको या टच करे कोई चीज, खैरु भलाई, मनुआ तो वो रोकता है। मनुआ क्या है, मना से, मीम नून आइन, रोकने लगता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि कोई चीज उसको छूती है, भलाई, कोई चीज उसको भलाई मिलती है, ठीक है, कोई चीज उसको नेमतें मिल रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, मनुआ, वो रोक रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई नेमत मिलती है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके एक तो हम छुपा ले और खुद इस्तेमाल कर ले, या तो हम सबको बताएं, अगर ना भी बताए हम उसको शेयर करें, ठीक है, ये चीज है।
اب یہاں سے موضوع چینج ہو رہا آیا نمبر 22 سے. ابھی تک کس کی بات ہو گئی؟ حلوا ہے، منوا ہے، جزوا ہے، اور وہ تولا ہے، فاوا ہے، مطلب وہ سمیٹ کے رکھنے والا. لیکن الا المصلین، سوائے اس کے جو نمازی ہے. ٹھیک ہے، الا المصلین، سوائے نمازیوں کے. اور وہ کون ہے؟ الذین، جو اب یہاں پر بتایا جا رہا، الذین وہ نمازی. الذین یہ جو کس کی بات ہو رہی، جس سے جو اس سے پہلے بات ہوئی، وہ لوگ. کون لوگ؟ جو نماز پڑھتے. ہم وہ، اللہ اوپر، صلاتہم اپنے نمازوں کو، دائمون دوام اختیار کرتے ہیں. دوام اس میں کیا ہے معلوم ہے؟ پابندی. اور دوام الماء مطلب ٹھہرے ہوا پانی. جب ہم وہ وضو کے احکامات پڑھتے نا، اس میں یہ آتا کہ ایک حدیث میں آتا نا کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں تم وہ وضو مت کرو. مطلب کوئی چیز گندگی ہے، ٹھہرے ہوا پانی ہے، آپ اس میں کوئی گندگی کر رہے تو رک جاتی نا. دوام مطلب سکوت سے یہ اسٹل. تو مطلب اسٹل ہونا کیا ہے؟ مطلب پابندی. ان کے اندر ایک کنسسٹنسی ہے. دائمون کیا ہے؟ ایک کانسٹنٹلی ایک چیز آپ کرنا. ایسا نہیں ہے یہاں پر آپ ایک اور کریے، الا المصلین یہ نماز پڑھنے والے. لیکن کس طرح سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، یہ دوام سے ہے، مطلب ان لوگ کنٹینیوس کر رہے. اٹس ناٹ لائک ایک بار کر لیے پھر چھوڑ دیے، ویسا نہیں ہے. دائمون ہے، دوام سے ہے. وہ دوام اختیار کرے، وہ ہمیشہ پابندی سے، سکوت سے، ہمیشہ وہ کرنے والے. کنٹینیوٹی ہے اس میں. ٹھیک ہے. والذین اور وہ لوگ، فی اس میں، اموالہم اپنے مالوں کو، حق کے ساتھ، معلوم رکھتے ہیں، مطلب وہ خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو آیت نمبر 24 میں آپ دیکھیے، اور جن کے مالوں میں مقرر ہے حصہ. اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ہم جب سورہ قلم کیے تھے تو اس میں کیا ہم ایک چیز بہت سبق والی سیکھے تھے کہ وہ جو باغ والے تھے ان کے والد صاحب کیا کرتے تھے، اس کے حصے کر کے ایک حصہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے غریبوں میں، مسکینوں میں، جو ضرورت مند ہے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ والذین فی اموالہم حقا معلوم، ان کو پتا ہے کون ہے وہ حقدار، ان کو دینے کی بات. للسائل والمحروم، ایک جو ہے نا سائل جو سوال کرنے والا، اور ایک ہے والمحروم جو حرام سے ہے، جو محروم، جو ضرورت مند ہے. تو اب یہ دو چیزیں آپ اچھی طرح سمجھے. ٹھیک ہے. ایک ہے سائل جو مانگنے والا ہے. تو سائل میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ جو ہے نا بیک ہوم میں یا کہیں دیکھے کہ وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلا کے مانگ رہے ہیں کہ مجھے دے دے. ہم اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ اچھے ہٹے کٹے پھر بھی آپ ہاتھ پھیلا کے مانگے. نہیں، یہ جو سائل جو ہے نا اس کو کوئی ضرورت ہے تو اسی لیے وہ آپ سے مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ سائل کی بات ہو رہی ہے. ادروائز یہ بھی ایک طرح کا سنفل ایکٹ ہے کہ آپ ہٹے کٹے ہیں، آپ کیپیبل ہے، لیکن پھر بھی آپ ایک پروفیشن بنا لیے اور فقیر بن کے آپ مانگ رہے ہیں. ویسا نہیں. آپ کو ضرورت ہے للسائل تو آپ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے کہ میرے کو ضرورت ہے، مجھے دیجیے. ٹھیک ہے. بیکاز دیر از جینیون ریزن بیہائنڈ اٹ. والمحروم کیا ہے؟ محروم جو انسان جس کے پاس سب چیز تھی، اس کے پاس گھر دار سب چیز تھی، لیکن انفارچونیٹلی اس کے پاس کیلیمٹی آئی اور ساری چیز برباد ہو گئی. ٹھیک ہے. یعنی تو وہ سفر پہ نکلا، کوئی چیز چوری ہو گئی تو وہ محروم ہو گیا. بٹ ہی از ناٹ آسکنگ. ٹھیک ہے. محروم کیا ہے؟ وہ جو ہے نا اپنے منہ سے، سائل کیا ہے؟ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، آپ دیجیے، اور وہ اس کو مل جا رہی ہے. محروم کیا ہے؟ وہ نہیں کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں کو بھی ہیلپ کرنا ہے. یہ دونوں بھی نیڈی ہے. والذین اور پھر وہ لوگ، یسدون یصدقون، اور جو ہے نا یہاں پر صاد دال قاف سے ہے، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اور جو لوگ انصاف کا دن، یصدقون کیا ہے؟ وہ تصدیق کا دن ہے نا. جیسے ہم یوم الدین کہتے ہیں نا، ویسی آخرت پر.
تو یہاں پر جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں بیوم الدین، یہ ساری چیز تو ہم کو پتا ہے، مطلب ہم سورہ فاتحہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہے ہمیں. والذین، اور وہ لوگ ہم من عذاب ربہم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور یہ لوگ کون ہیں دوسرے؟ جو اپنے مشفقین ہیں. مشفقین میں کیا ہے معلوم ہے؟ شفقت ہے، جو ان کو نا ان کے دل میں ایک ڈر ہے کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے. تو یہ ساری کس کی بات ہو رہی؟ جو نماز پڑھ رہے ہیں اور کانسٹینٹلی پڑھ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو مال ہے اس میں سے کیا کر رہے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کون محروم ہے، کون سائلین ہے، ان کو دے رہے ہیں. اور پھر وہ یوم الدین یصدقون، مطلب وہ تصدیق کرتے، وہ یقین رکھتے بیوم الدین، اور اس کے بعد اللہ سے ڈرتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر معمون، اب غیر معمون، اور یہ لوگ کیا ہے پھر؟ بے شک ان کے رب کے عذاب سے بے خوف ہونے کی. اور یہ لوگ آیا نمبر 27، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں. یہ ہمیشہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہو. بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. بے خوف ہونے کی چیز نہیں مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھ رہے ہیں کہ یہ رب کا عذاب ہے اور بے خوف ہو کے، ویسا نہیں ہے. ان عذاب ربہم، بے شک مطلب عذاب تمہارے رب کے پاس سے، غیر معمون مطلب یہ ہے کہ بے خوف نہیں ہو سکتے اس چیز سے، مطلب انڈائریکٹ سپیچ میں بات ہو رہی. اور معمون کیا ہے کہ جیسا امن کا جو ورڈ ہے نا وہی ہے. تو یہاں پر پہلے تو لوگ ڈر رہے، اور دوسرے بے خوف نہیں ہے ان کے دل میں، ان کے اندر خوف ہے، اس کا مطلب. اور آیا نمبر 29 میں دیکھیے، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم لی فروجہم حافظون، والذین، اور یہ وہ لوگ، بار بار دیکھیے والذین بار بار ہو رہا. اور یہ لوگ ہم لی فروجہم، اپنے فروج، فرجہ سے ہے پرائیویٹ پارٹ کی بات ہو رہی. تو یہ پرائیویٹ پارٹ کو بچاتے ہیں حرام کرنے سے، اور حرام چاہے وہ کسی طرح سے بھی ہو، ٹھیک ہے. حافظون، وہ گارڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح حفاظت کرنا ہے. الا علی ازواجہم، ایکسپٹ اپنے اسپاؤس کے لیے. ازواجہم زوج کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اپنے اسپاؤس کے لیے. او ما ملکت، یا جو ان کے مالک ہوئے، ایمانہم، ان کے دائیں ہاتھ. یہ پتا ہے نا، یہ ان کی بات ہو رہی جو دائیں ہاتھ، مطلب جو سرونٹس، وہ ٹائم کی بات ہے جس کے لیے وہ الاؤڈ تھا ان کے لیے. فَإِنَّهُمْ، تو بے شک وہ، غیرو نہیں، ملومین، ملامت کیے جائیں گے. مطلب ان کو پتا ہے کہ یہ والی چیز جو ہے نا صرف اسپاؤس کے لیے ہے، یا وہ ٹائم پہ جو بتائے گئے تھے ایمانہم، دائیں ہاتھ والے. اب آیا نمبر 31 میں دیکھیے آپ، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب جو کوئی اس کے علاوہ ڈھونڈے گا تو اس سے ایسے لوگوں کے لیے گزر جانے والا ہوگا. مطلب اور فَمِنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو لوگ پھر ایسے ہیں جو حد سے گزرنے والے. عادون کیا ہے؟ عین دال وا سے، حد سے بڑھ جانا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ فَمِنِ ابْتَغَىٰ، اور جو کوئی تلاش کر رہے، اور وہ ورائی ذالکا، اور اس کی علاوہ جو فولائی کا، اور یہی لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ تاکید کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو عادون ہیں، جو حد سے بڑھنے والے ہیں. تو پھر اب یہاں پر آیا نمبر 32 میں دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ ہم لی اماناتہم، اور وہ اپنے اماناتوں کو، وعہدہم، اور اپنے عہدوں کو، راعون، نگرانی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگ کیا کرتے؟ ایک تو یہ لوگ کیا کرتے؟ جو بھی امانت ہے. اب فار ایگزامپل امانت یہ ہو سکتی کہ کوئی ایک دوست کوئی چیز آپ کے پاس رکھائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں یہ ٹائم کے بعد یہ لے لوں گی، وہ امانت ہو سکتی. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کی بات ہو سکتی، یا بات کوئی امانت ہو سکتی کہ یہ بات آپ کے لیے امانت ہے. یا اب ہم جیسے کہ آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں، جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی یا جو بھی ہم اس کے لیے عہد لیتے، ایک پلیج لیتے، وہ بھی ایک امانت ہے. اگر ہم ان کے ساتھ پلیج لے رہے ہیں کہ میں اتنا ٹائم دوں گی اور یہ کروں گی، اگر ہم اس میں امانت میں خیانت کر رہے ہیں، وہ ہم چیز نہیں کر رہے ہیں، تو ایون وی آر ریسپانسبل فار دیٹ. کیونکہ آپ یاد رکھیں نا کہ سٹارٹنگ میں اس کا موضوع کیا تھا
کہ دعوت اللہ تو ہے لیکن ایک دین کا دائی وہ نہیں ہے کہ ساری قرآن پڑھ کے. دین کا دائی ہم سب ہے جو ایک آیت بھی ہم سمجھ جائیں تو وہ آگے پھیلائیں, اور پھیلانے کے لیے بہتر کمیونیکیشن چاہیے, اور بہتر کمیونیکیشن کے لیے ہمارے اندر یہ چیز ضروری ہے, اماناتہم و عہدہم, یہ دونوں چیزیں ہیں. اب جو ہم آرگنائزیشن کے لیے کام کر رہے ہیں, ایک تو ہمارے اندر امانت ہونا چاہیے کہ یہ میں نے پلیج لیا ہے, یہ امانت ہے, مجھے اگر چاہے میں 2 گھنٹے اگر دینا چاہ رہی ہوں تو وہ مجھے 2 گھنٹے دینا ہے, ٹھیک ہے. اور عہد کیا ہے, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہم وعدے الست کرے وہ تو ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم دنیا میں اگر کوئی کسی سے پرومس کر رہے ہیں, وی ہیو ٹو فلفل دیٹ, ٹھیک ہے. ایون جیسے میں نے بتایا جو بھی پرومسز ہے, اور جو ہمارے اپنے جو کام ہے, بعض چیزوں میں تو ہم عہد نہیں لیے لیکن اب ہماری فیملی ہے, وہ ہمارا پارٹ آف دی ریسپانسبلٹی ہے, وہ سب ہم کو کرنا ہے. وہ امانات میں بھی آئیں گے, عہد میں بھی آئیں گے. راؤن کیا ہے, نگرانی بھی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی آپ کوئی چیز ہے وہ کر کے چھوڑ دے رہے ہیں, نہیں, اس کی نگرانی بھی کر رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ کو کوئی کام دیا گیا, ٹھیک ہے, آپ وہ اچھے سے کر رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ وہ صحیح سے کمپائل ہو گیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو کوئی کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے یہ ایک آپ ای میل کمپائل کر دو, آپ اچھا ای میل کمپائل بھی کر دیا, اس کو شوٹ بھی کر دیا, اور میک شور کرے کہ وہ صحیح سے ہو گیا, جو اس کا کام تھا وہ صحیح سے ہو گیا. تو دیٹس ہاؤ دا ہول تھنگ کہ آپ کس طرح کریں. والذین, اور وہ لوگ, ہم بشہادتہم, اور اپنے گواہی پر قائم رہنے والے ہیں. تو اب یہ شہادت جو ہے نا, ایک تو لا الہ الا اللہ, وہ جو ہم شہادت پڑھتے وہ گواہی دینا, اور ایون انسانوں کو ایک دوسرے کے جو ہے نا, ہم اگر کوئی چیز کے لیے صحیح بات ہے تو ہم اس کو صحیح وہ کریں گے, اگر غلط ہے تو غلط وہ کریں گے, کہیں گے. تو اپنی گواہی پر وہ قائم رہتے, صحیح گواہی پہ, غلط گواہی پر نہیں, وہ بات ہے یہاں پر, ٹھیک ہے. ایک تو میں شہادت جو ہے وہ, اور پھر ہم جو کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں نا, اور ہم مانتے کہ پہلے اللہ, پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس پہ قائم رہنے والے. آپ دیکھیں راؤن, قائمون, ان لوگوں کے کوالٹیز دیکھیے. اس سے پہلے کیا تھا, حلون, دیکھیے پیچھے جب ہم دیکھے تھے حلون, جزون, ٹھیک ہے, منون. لیکن یہاں پر کیا ہے, آپ دیکھیں یہاں پر راؤن, قائمون, یحافظون, الذین هم علی صلاتہم یحافظون. صلاۃ کی تو بات پہلے ہو گئی تھی, پھر کیوں الذین هم, پھر سے بول رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں, ہم علی, اپنے صلاتہم یحافظون, یہ لوگ اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. پہلے جو بات آئی تھی دائمون کی بات آئی تھی, آپ دیکھیے آیت نمبر 23 میں جو بات ہوئی تھی, صلاتہم دائمون, مطلب دوام سے, وہ کیا کر رہے تھے, پابندی سے کر رہے تھے. لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایمفسس کر رہے, کلیئرلی بتا رہے کہ الذین هم علی صلاتہم یحافظون, ان لوگ حفاظت کرتے ہیں اپنی نماز کی. مطلب کہ جیسے کہ اللہ اکبر ہو گیا, نماز کا ٹائم ہو, نماز کے ٹائم پہ پراپر پڑھتے, جیسے کہ نماز میں ہم کو کیسے پراپر اپنا سطر کور کرنا ہے اس طرح کرتے, اور ایک قرآن اور جو سنت کا طریقہ ہے اس طرح سے پڑھتے. اور گارڈ کرنے میں اور چیزیں کیا ہے, دیکھو نماز کیا چیز ہے کہ امر بالمعروف نہیں انل منکر, ٹھیک ہے, صحیح کا آپ کو وہ کرتی اور منکر سے روکتی, اور جو ہے نا خراب چیزوں سے بھی آپ کو روکتی. جو بھی غلط چیزیں ہیں نا, آپ کی نماز اس چیز کو روکتی. اگر نہیں روک رہی تو ہم اپنے آپ کو کریکشن کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. اور یحافظون میں سارے چیزیں آ جائیں گے, کس طرح سے پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے. اور حفاظت کرنے میں یہ چیز ہے کہ میں نماز تو پڑھ رہی ہوں 5 ٹائم, ٹھیک ہے, لیکن میں حفاظت اس کی کیسے نہیں کر رہی ہوں کہ میں کسی کی برائی کر رہی ہوں یا کسی کے ساتھ اتنی بیڈ بیہیو کر رہی ہوں. تو پھر وہ میری نماز کیا ہو رہی, ڈیڈکٹ ہو رہی نا, مائنس ہو رہی میری نماز. مطلب منکر سے میرے کو نہیں روک رہی نماز. منکر سے آپ کو نماز روکنا چاہیے. جب آپ نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں, دائمون کر رہے ہیں آپ, تو پھر آپ منکر سے رکنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. تو یحافظون میں وہ سارے ہیں, وہ نماز کو اپنی سیف گارڈ کرتے. یہ نہیں ہے کہ نہیں اب میں نماز پڑھ لی. دیکھیے ہم سب نا گڈ ڈیڈز کرتے, ایک بات سمجھیے, ہم سب گڈ ڈیڈز کرتے, لیکن ہم اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے. پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے.
جس سے کہ نماز ضائع نہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں, چاہے وہ بیک بائٹنگ ہو یا کسی کا دل دکھانا ہو یا سامنے سے یا پیچھے سے, وہ سارے ہم یحافظون میں کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی تو ہم کیا کر رہے ہیں معلوم, جلدی جلدی جا کے سجدے مار رہے ہیں اور بس خانہ پوری کہتے ہیں نا, بس پیسہ کر رہے ہیں, چلو دیٹس اٹ, ہو گئی نماز, ویسے بھی نہیں کرنا ہے. یعنی تو ہم یہ بھی کام ایک کرتے کہ لگاتار کوئی نماز قضا کرتے جا رہے ہیں اور وہ ہیبیچل بنا لیا, ہیبٹ بنا لی کہ نہیں اب میری کیا کروں, میری طبیعت ہی صحیح نہیں ہے, اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتے نہیں میری طبیعت صحیح نہیں ہے. تو یہ سارے چیزیں آ جائیں گے. اوکے, اولائکا فی جنات مکرمون, اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اولائکا یہی لوگ, اللہ زینہ نے بول رہے ہیں اولائکا یہی لوگ کہہ رہے ہیں. دیکھو یہ جو گرامیٹیکلی ہے نا بہت وسعت ہے ہر ورڈ میں, اولائکا یہی لوگ, اللہ تعالیٰ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. ایسا لگتا ہے نا جیسا فنگر سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے یہی لوگ, اور اتنی محبت دکھ رہی اس میں. فی جنات مکرمون, اور یہ جنات ہے عزت سے رکھنے والوں کے لیے. مکرم کیا ہے, کرما سے, کاف را میم. یہ سیم روٹ ورڈ جو ہے نا ہم انگور کی بیل کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, اور عربز جو ہے نا یہ کرما جو ہے نا اس چیز کے لیے یوز کرتے آنر کے لیے. کریم جو ہم ورڈ رکھتے ہیں نا, جو نیم بھی رکھتے ہیں ہم, اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں بھی ہے, تو جو ہے نا اس میں عزت کی بات ہے. تو ان لوگوں کو جو جنت ملیں گی مکرمون ہے, وہ عزت والی ہے. فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبْلَكَ مُحْطِئِينَ, اور تو یہ جو لوگ ہے, آیا نمبر 36 میں آپ دیکھیے, پس کافروں کو کیا ہوگا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں. یہ کافروں کی بات آ گئی. اب آیا نمبر 36 میں دیکھیے, بس کیا ہو گیا کافروں کو کہ یہ دوڑتے آتے ہیں. کس طرف, کیوں دوڑتے آتے ہیں؟ محتئین. اب آپ دیکھیے فمال الذین کفروا, جیسے ہی کفر اس کی بات ہوئی نا, یہاں سے موضوع چینج ہو گیا. ابھی تک تو سارے پریریکویزٹس جو بتا رہے تھے وہ اس کا اینڈ ریزلٹ بتا دیا اللہ تعالیٰ, فی جنات مکرمون, وہاں اینڈ ہو گیا. اب یہاں پر پھر کفرو کی بات ہو گئی, قبلک محتئین, تو وہ دوڑتے آ رہے ہیں کہاں پر, عن الیمین و الشمال, وہ دائیں طرف اور بائیں طرف. کہاں, کیا بائیں طرف اور دائیں طرف, دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ, مطلب یہ بھی سیکٹس میں جا رہے ہیں, گروپس میں جا رہے ہیں. ان یمینی ان شمالی, ایزین جو ہے نا گروہ, گروپس میں آ رہے ہیں. اور گروپس میں آ کے کیا کر رہے ہیں, نیکسٹ آپ دیکھیے, کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل ہو جائیں گے. یتمعو, آ کیا ہے, کیا مطلب سوالیہ ہے, یتمعو کل امرئ, ریئن کیا ہے, ہر کوئی کیا سوچ رہا, چلو ہم جو کرنا تھا کر لیے اپنی منمانی, اب ہم فائنلی ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ملیں گا, ہم اب جنت میں چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیں جنت النعیم, یہ سارا جو کرنا تھا کرے, اب بھاگ بھاگ کے دوڑ کے آ رہے ہیں, وہ بھی گروپس میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں بول رہے ہیں سنگل پرسن کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر گروپس کی بات ہو رہی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں گروپس میں آ رہے ہیں, بھاگ بھاگ کے سوچ رہے ہیں کہ چلو اب ہم اس میں چلے جائیں گے. بولتے نا کس طرح بھی, اب جیسا کبھی دیکھے ہوں گے فٹ بورڈنگ کر رہے ہیں بس میں یا ٹرین میں چڑھنے کے لیے, کسی طرح بھی ہم ایڈجسٹ ہو جائیں گے اور چلے جائیں گے اندر, اس طرح سے سمجھ رہے لوگ. ٹھیک ہے, اب لیکن بس مجھے قسم ہے کہ مشرقوں اور مغربوں کے رب کی ہم یقیناً قادر ہے. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھو میں اس سے پہلے آیا نمبر 39 میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کلا انا خلقناہم مما یعلمون, اور کلا ہرگز نہیں, انا خلقناکم, بے شک ہم نے پیدا کیا ان کو, مما جو اس میں سے, یعلمون جو ہے نا جو وہ جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنی ہماری تخلیق بتا رہے ہیں انسان کی. آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ میں جانتا ہوں, ہرگز نہیں, بے شک انسان ایک حقیر پانی سے بنایا گیا, جو سپرم کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. تو کیونکہ ہم جو ہے نا یہ خوش فہمی میں ہاں یہ سب چیز کر لیے, پھر بھی I'm gonna enter جنہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فلا اقسم برب المشرق والمغرب انا لقادرون, بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے جو رب ہے مشرق اور مغرب کا. اور سب کا مشرق اور مغرب نہ تو ساری
कायनात की बात हो रही। बोलते ना कोई लोग बोलते दो जहां का रब, ये दो जहां के रब की बात नहीं है। मशरिक भी है मगरिब, किसी का मगरिब किसी का मशरिक है, किसी का मशरिक किसी का मगरिब। देखिए ऐसे समझिए ना, अब हमारे पास जोहर टाइम होने आ रहा और किसी के पास इशा का टाइम हो गया और किसी के पास इशा होने वाले, तो एवरीवेयर मशरिक एंड मगरिब इज डिफरेंट। ओके वैसा, लेकिन अल्लाह ताला बोले मैं कादिर हूं, बेशक मैं कुदरत रखने वाला। और अब आया नंबर 41 में आप देखिए, इस पर के इनकी एवज इनसे अच्छे लोग ले आए और हम आजिज नहीं हैं। इनके इवज मतलब इनके बदले, देखिए अला अन नुबद्दिला, नुबद्दिला तब्दील से हम ये वर्ड यूज करते हैं, तब्दील खैरन मिनहुम, हम इनके बदले खैरन बेहतर मिनहुम इनसे बेहतर हम लाएंगे। वमा नहनु और बेशक हम, ये हम की जमीर किस पे है? अल्लाह सुब्हानहू तआला के। बी मसबूकीन जो हम सबकत मतलब हम सबकत लेके जाने वाले हैं, मतलब हम कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि तुम लोग ऐसा कर रहे ना, तो मैं ये जो है, इससे पहले क्या बात हुई थी? जो लोग हैं उनके बारे में बात हुई ना, हमारी तखलीद कैसी हुई हकीर पानी से। तो ये जो लोग हैं मैं इनको तब्दील करके दूसरे खैरम मिनहुम करूंगा, अच्छे लोगों को लाऊंगा। वमा नहनु और मैं सबकत रखने वाला। ये सारा मौजू क्या चल रहा था आपको याद है? जब मुशरिकीन मक्का आके वो साइल वो सवाल करे और बोले कि देखो अजाब लेके आओ, ठीक है, तो वो बात हुई थी। यहाँ पर मक्का की बात हो रही और ये मक्की सूरत है जहां पर बहुत ज्यादा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे कि ये जो लोग हैं, ये जो समझ रहे ना, इनको बदल के मैं दूसरे लोगों को ले आऊंगा। तो ये खाली मुशरिकीन मक्का के लिए नहीं है, ये वईद हम सब के लिए, ये डरावा हम सब के लिए है। अल्लाह ताला को जो है ना कुछ भी फर्क नहीं पड़ता अगर हम इबादत करो या नहीं ना करो, हम इबादत करके हम अपने को फायदा पहुंचा रहे, समझे। अल्लाह ताला तो गनी है, अल्लाह ताला को जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है अल्लाह ताला की। तो बस तो इन्हें झगड़ते हैं, ये झगड़ते हैं, छोड़ दे इनको यहाँ तक कि अपने उस दिन से जा मिले जिसका उनसे वादा किया गया है। आया नंबर 42 में देखिए कि फजरहुम, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं फजरहुम, बस छोड़ दे। यकूदू जो है ना, मतलब कोई चीज में इनग्रोस्ड हो जाना। मतलब आप कभी गौर करें, लोग जब मैच देखते तो इतने ज्यादा यकूदू हो जाते खौद से कि उसमें बिल्कुल इनग्रोस होके भूल ही जाते कि क्या चल रहा। तो यहाँ पर खौद से है। वयल अबू और लईब से, यल अबू क्या है? और खेल कूद में जो बेकार का मशगला है उसमें उन लोग बिजी है, छोड़ दो उनको। हत्ता युलक़ौ, युलाक़ू क्या है मालूम? जब मुलाकात होंगी, लकी से है। यौमहुम और जिस दिन मिलेंगे, अल्लज़ीना युअदून जो वादा किए गए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर कंसोल कर रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि ठीक है इनको छोड़ दो। यकूदूना, इन लोग जो है ना इनग्रोज हो गए, इन लोग बिजी हो गए, जो भी यल्लाबून कर रहे और इन लोग जो काम कर रहे ना, क्योंकि इन लोग क्या कर रहे थे? वही अपने आइडल्स को पूछना, वही चीजें करना, बस उनको वही फिक्र रहती थी कि जो बाप दादा जो दीन फॉलो करे हम भी वही दीन फॉलो करे, वो छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे। और फिर उसके बाद आया नंबर 43 में आप देखिए, वो कह रहे कि अब आया नंबर 43 में कि जिस दिन ये खबरों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया के वो किसी जगह की तरफ से तेज जा रहे हैं। ऐसे निकलेंगे खबरों से जैसा कि किसी के तरफ दौड़ दौड़ के भागना है। अब यहाँ पर ना वर्ड्स पे थोड़ा गौर करिए तब आपको समझ में। यौमा उस दिन, यखरुजूना खरजा से वो निकले, मिनल अजदास, अजदास क्या है? खबरों से। और ये अजदास कैसी खबर है मालूम? ऐसी पुरानी खबर जिसपे जो मार्क्स भी चले गए, इवन ऐसा आपको दिख रहा भी नहीं कि वो खबर है। यू अंडरस्टैंड? फिर उसके बाद सिराअन क्या है? दौड़ना, ऐसा दौड़े का अन्नहुम गोया के वो इला ऊपर या तरफ। नुसूब, नुसूब क्या है मालूम? इनके जो गॉड्स थे ना, जो लोग आइडल्स बना लिए थे,
اس میں سے ایک نصوب نون صاد با سے ہے. تو ویسا جیسا ان لوگ اپنے گاڈز کو دیکھ کے کیسا بھاگتے تھے اس کے پیچھے، تو ویسے ہی ان لوگ خبر سے نکل کے ویسا بھاگ رہے. اور یوفیدون کیا ہے نا، واو فا دود سے دوڑنا، بہت تیزی سے بھاگنا. تو اللہ تعالیٰ ایسی مثال دے رہے کہ تم لوگ دنیا میں تو جب اپنے آئیڈلز کے پیچھے بھاگتے تھے، جو معلوم نا لات منات عزا، ان لوگ اپنے آئیڈلز بنائے ہوئے تھے نا یہ سارے. اور وہ بھی لات آپ کو معلوم نا کیسا بنائے تھے، لات جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس سے ان لوگ اپنا لات نام نکالے تھے. عزا جو عزیز ہے ویسا، اور منات. تو ان لوگ ایسے آئیڈلز بنا لیے تھے اور اس کے پیچھے ایسا بھاگتے تھے. تو اللہ تعالیٰ وہ مثال دے رہے ہیں یہاں پر، بول رہے کہ اچھا تم لوگ جب وہ بھاگتے تھے نا، اب خبر سے نکل کے تم لوگ ویسا بھاگیں گے. اور پھر اس کے بعد ان کا کیا حساب ہوگا آخری آیت میں. اب آپ دیکھیے، ان کے آنکھیں ایسے جھکی ہوں گی ذلت سے، جیسے کہ وہ دن جس کے ان سے وعدہ کیا گیا تھا. مطلب ان کی آنکھوں میں جو ہے نا پوری ذلت بھری ہوئی. اب دیکھیے ورڈز میں دیکھیے، خاشیتن، خاشیہ خشوع سے ہے، مطلب بہت جو ہے نا ایک ان کے ایک اندر ایک کیسا رہتا، جھکاؤ رہتا آنکھوں میں. کبھی آپ دیکھیں ایک ہوتا کہ آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کر کے بات کرنا، ایک آپ خشوع ایک دم آنکھ جھکا لینا ویسا. ابصارہم بصر کی جمع ہے، آنکھوں کو، اپنے نگاہوں کو. ترحقہم کیا ہے، رحق سے ہے. مطلب وہ لوگ کیا کریں معلوم ہے، ایسے ہو گئے کہ چھپ جا رہے ان لوگ. اور پھر ذلت سے. یہ آنکھ جھکانا ایسا نہیں ہے ایک آنکھ جھکاتے اپن ریسپیکٹ سے بھی آنکھ جھکاتے نہیں. اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ذلت سے آنکھ جھکا. ذالک یوم الذی کانوا یوعدون، ذالک یہ ہے دن جو وہ تھے وعدہ کیے گئے. اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں یہ تم لوگ وعدہ کیے گئے تھے، لیکن یہ تم لوگ وعدے کو کیا کرے تھے، مانے نہیں تھے. تو یہ وعدہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا وہ پورا ہوا. یوعدون وعدہ سے، واو عین دال سے. تو آپ یہ ورڈز میں اس لیے دہراتی ہوں کیونکہ اس میں تفسیر تو زیادہ نہیں ہے، ورڈ سے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. تو الحمدللہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہم جو ہے نا جب دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہمارے اندر صبرن جمیل ہونا چاہیے. کیونکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر جمیل رکھو، تو ہم آپ کی کیا اوقات ہے. تو ہم لوگوں کو جو ہے نا صبر جمیل رکھنا ہے. اور جب بھی آپ کوئی بات کسی کو پہنچائیں گے یا کسی کے لیے کام کریں گے تو اس کے لیے آپ کو بہت سارے چیزوں سے گزرنا ہے. اور ہماری لائف جو ہے نا کمپلیٹ ایک چیلنج ہے جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ریسپانسبلٹیز دیے نا، کہ ہم بیوی ہے، پھر ماں بھی ہے، پھر بہت سارے رشتے ہیں نا ہمارے، وہ سارے ہم کو رشتے نبھانا ہے. قرآن اور گھر ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ بس میں اگر اب قرآن پڑھوں گی تو کچھ اور نہیں. قرآن بھی پڑھنا ہے، گھر بھی کرنا ہے، اور گڈ ڈیڈز بھی کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا بولے، تبدیلا، اگر تم لوگ نہیں کریں گے تو میں تبدیل کر کے دوسری قوم کو لا دوں گا. تو یہ صرف خالی یہ نہیں تھا کہ مشرکین مکہ کے لیے، وہ ہم سب کے لیے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، مکہ سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائگریٹ ہوئے مدینہ، اور آپ کو جو بلند مرتبہ ملا اور جو ویلکم کرے مدینہ میں، ہم سب جانتے. جب آپ سیرت پڑھیں گے نا تو آپ کو پتا چلے گا. اور ہمیشہ ہم سب کی زندگی میں مکن پیریڈ ہے اور مدینہ پیریڈ ہے. اور بہت سارے وقت جب ہماری لائف میں پرسیکیوشن ہوتا، بہت زیادہ ہم ہارڈ ٹائم سے گزرتے، تو یہ چیز ہم یاد رکھنا چاہیے. جب ہم سورت کو ون شارٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ایک چیز ہے، صرف وہ لوگ موقری کے لیے پوچھ رہے تھے کہ عذاب کب آنے والا ہے. تو بے شک عذاب آنے والا ہے، اور یہ چیز ہم سب کو تیاری کرنا ہے. اور وہ عذاب آنے کے لیے چاہے وہ 50,000 سال لگے، لیکن عذاب آنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صرف 1 ڈے ہے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی چند گھنٹوں کے لیے ان لوگ سمجھتے کہ بے ہوش ہوئے، یا سورہ کہف میں بھی ان لوگ، وہ جو نوجوان سمجھتے ہم چند گھنٹوں کے لیے، جبکہ وہ کئی دنوں کئی سالوں تک ان لوگ مر گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو مار دیے تھے، پھر سے اٹھائے تھے. تو ان لوگوں کے اندر وہ چیز یہ ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیسا اٹھا سکتے نا دوبارہ. تو اسی لیے یہ سارے چیزیں منع کرتے تھے. لیکن ہم جو اس میں سے باتیں سیکھے وہ ہے فصبر صبرن جمیلا. ٹھیک ہے، صبرن جمیلا کرنا ہے ہم لوگوں کو. اور اس کے بعد دوسرے چیزیں جو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم کو بتائے
کہ الصلاتہم دائمون کرنا ہے، صلاتہم دائمون ہم کو قائم کرنا ہے، اور اس کو حافظون بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور للسائلی والمحروم، سائل کو بھی دینا ہے، محروم کو بھی دینا ہے. اور پھر یصدقون، اور ہم تصدیق کرتے ہیں اس دن کی، اور پھر مشفقین بھی ہونا ہے، اللہ کے عذاب سے ہم ڈرنے والے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد لفروجہم حافظون، فروج میں حافظون جو ہے نا، ہم اپنی فروج کی بھی حفاظت کریں گے، ایون ہمارے بچوں کو بھی وہ بات سکھائیں گے. شرم حیا جو ہے نا، یہ ہم کو سکھانا ہے، کیونکہ ہم سب یہ چیزوں کے لیے آنسربل ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سارے جو اچھے کوالٹیز ہے، اور اس میں یہ بتا رہے اماناتہم و عہدہم، امانات اور عہد، یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جو ہے نا عورت ہونے کے ناطے، اگر کوئی کسی نے ہم کو بتایا وہ امانت ہے، ہم کو وہیں چھوڑ دینا ہے، وہ ہم پھر دوبارہ ڈسکس بھی نہیں کرنا ہے. اسپیشلی کسی کے بارے میں ایسی کوئی بات ہے، until unless جینوینلی آپ کو ڈسکس کرنا ہے تو آپ کریے. اگر آپ کوئی چیز ہارڈ ٹائم سے گزر رہے ہیں، کسی سے مشورہ کرنا ہے، تو آپ پرٹیکولر پرسن سے آپ وہ بات ڈسکس کر سکتے، اس میں کوئی منائی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور شہادتہم قائمون، شہادت کی بات ہوئی یہاں پر. پھر اس کے بعد صلاۃ کی بات ہوئی. یہ سارے چیزیں ہم کو کرنا ہے، اور جو چیزوں سے ہم کو بچنا ہے وہ ہے کہ جو مذاق اڑانا، دین کا مذاق نہیں اڑانا ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرن کثیرا. سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. آمین. آج کا جو ٹاپک ہے نا، رفق، جینٹلنس، نرمی. اور نرمی سے جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کتنا، جب جاب پہ ہائر کرتے دے ٹیل یو سو مینی تھنگس، اینڈ ون آف دا تھنگ از ٹو کیپ آن اسمائلنگ. ایکچولی اٹس پارٹ آف دا اسلام، کہ اسمائل کرنا یہ ہماری سنت ہے، اور اچھے سے بیہیو کرنا، اور نرمی کے ورڈز، قولاً معروفہ، یا اچھی بات کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا اتنا اچھا بیہیویئر تھا. ناٹ اونلی ان کا ٹاک بھی اچھا تھا، ان کا بیہیویئر بھی اچھا تھا. یہاں پر شروع میں جو فرسٹ اس میں آیت ہے، قال اللہ تعالیٰ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو جو سورہ قلم کی آیت نمبر 4 ہے. تو آپ کا جو ہے نا، اللہ the exalted says really you محمد صلی اللہ علیہ وسلم are on an exalted standard of character، مطلب بہترین، عظیم، بہت ہی بلند کیریکٹر تھا آپ کا. خلق عظیم. اور جو ہے نا ایک دعا بھی ہے، اللہم کما حسنت خلقی وحسن خلقی. تو اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں، یہ مرر میں دیکھنے کی دعا ہے ایکچولی. تو ہم جب مرر میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہم، او اللہ، کما حسنت خلقی، جیسا مجھے آپ اچھا سے بنائے نا، بہت پیارا سا بنائے، ویسی وحسن خلقی، تو میرے خلق کو بھی، میرے نیچر کو بھی اتنا پیارا بنا دو. تو الحمدللہ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو دیکھیے، ایک نرمی کا مطلب کیا ہے، دوسرا کیا ہے، ہارشنس. اپوزٹ اس کا کیا ہے، ہارش اینڈ ویری روڈ. اف یو سی دا روڈ پیپل، ہارش پیپل، دین آٹومیٹیکلی یو چینج یور سیلف. آپ نرمی کرنا شروع کرتے، کیونکہ آپ کو وہ فیل ہوتا ہے کہ اوکے اف آئی ایم ڈوئنگ سچ کائنڈ آف تھنگ، پھر پیپل میں گیٹ ہرٹ. مجھے یہ بھی ہوا کہ برے لوگوں سے سیکھنے کے لیے بھی بہت ملا مجھے. تو اور وہ بھی فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس جب ہوتا ہے نا. سم ٹائمز سم پیپل آر ویری ہارش روڈ، ناٹ اونلی ہارش روڈ، ایون ورڈز ان کے لٹرلی یہ نا اتنے شارپ ورڈز رہتے کہ آپ کو کل کرتے. لیکن ہم لوگوں کو ایسا نہیں کرنا ہے. اور ایک اس میں آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 159، قال اللہ تعالیٰ فبما رحمت من اللہ لنت لهم فلو كنت فظا غلیظ قلبی لانفضوا من حولک. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریز میں ہے. اللہ the exalted says by the mercy of Allah you dealt with them gently. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فبما رحمت من اللہ، من اللہ مطلب اللہ کے طرف سے ہے. یہ جو بھی نرمی کرتے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو یہ آپ جو نرمی کرے نا، وہ میں آپ کے اس میں دل میں ڈالا. کیونکہ یہاں پر کیا ہے آیت میں، فبما رحمت من اللہ لنتا لہم. لنتا مطلب ویری، مطلب ٹینڈر. کچھ لوگ نام بھی رکھتے بہت ہی نرم، لنتا.
جیسا لین لیٹرز ہم تجوید میں سیکھتے ہیں تو اسی سے لنتا ہے وہ. تو بہت ہی زیادہ جینٹلی, بہت ہی زیادہ نرمی. اب اس میں ایک مثال ہم یہ دے سکتے, جب ہمارا چھوٹا بیبی رہتا نا, تو جب اپن گھر لے کے آتے کتنا ٹینڈر رہتا, کتنا اپن اس کو ٹچ کرنے, گود میں لینے کے لیے بھی کتنا. آئی تھنک ریسنٹلی اپن کمیونٹی میں کہیں دیکھا, ہاں جب ہم لوگ سسٹر نجم کے پاس گئے تو وہ چھوٹا, مطلب ہارڈلی یو ڈونٹ وانٹ ٹو, مطلب ڈر ہوتا کہیں پتہ نہیں اس کو کچھ ہو نہ جائے اتنا. تو اس طرح سے جینٹلی. تو بتا رہے کہ اتنی نرمی ڈالے. دیکھو نرمی کے بھی لیول ہے, جیسا سختی کے لیول ہے, اینگر کے لیول ہے, تو یہ نرمی کا بہت ہی سپرلیٹو ڈگری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. لہم ولو کنت فظا غلیظا. اب غلیظا ناٹ دیٹ اردو کا غلیظا, یہاں پر نا ہارڈ, تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ said and had you been severe and harsh hearted, very rude, harsh hearted رہتے, تو بول رہے they would have broken away from about you, مطلب آپ کے پاس سے چلے جاتے. فضن غلیظہ رہتا تو قلبی لنفضوا من حولک, حولک مطلب پلٹ کے چل جانا. بول رہے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا تو وہ چلے جاتے آپ سے, لیکن آپ کی مزاج میں نرمی تھی. اور یہاں ہم جو ہے نا رفق, رفق مطلب جینٹلنس, نرم. اور یہاں پر رفق کا مطلب کیا ہے, جیسا رفیق بولتے ہیں نا, ہم یہ نام بھی رکھتے, بہت پیاری سی دوست, قریب دوست. اور رفیق کیا ہے, اچھا رفق اور مرفقہ کس کو بولتے, یہ جو کوہنی ہے نا, ایلبو جو بولتے, تو مرفقہ اپن کیا کرتے, ایسا رکھ کے بیٹھتے. اور اپن جو ہے نا جو اچھی کلوز فرینڈ ہے رفیق, اس پہ بھی اپن like we are literally lying, we rely on her after Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ دونوں میں کنیکشن ہے. تو وہ ٹینڈرنس, جیسے نا عربک ورڈز جو ہے نا لٹرل میننگ تو آ رہا, لیکن اس کا لنگوسٹک میننگ بھی آ رہا. تو لٹرلی کیا ہے, نرمی, لیکن ایکچولی ورڈ کہاں سے آیا, وہاں سے آیا کہ ایلبو کے لیے. اور نرم رہنا بہت ہی اچھا. اور یہ جو آتا نا, ایک چھوٹا سا پلو لیتے دیکھیے یہاں پر, اس کو بھی جو ہے نا مرفق بولتے ہیں اس کو, چھوٹا پلو, اس کو بھی کیا کرتے ہیں اپن لائی ڈاؤن کرنے کے لیے. بعض لوگ دیکھتے ہوں گے چھوٹے اپنے وہ پورے سیٹ کے ساتھ بھی ملتے, وہ والا. تو یہاں پر بتانے کے لیے کہ کس طرح نرمی کی امپورٹنٹ ہے. تو اور جو ہے نا جنت میں جانے کے لیے نرمی ضروری ہے. اگر نرمی نہیں لائیں گے, سختی لائیں گے, تو ہم جنت میں نہیں جا سکتے. دیکھیے ایک ڈیسٹینیشن ہے, آپ میرے گھر آنے کے لیے ڈیسٹینیشن, ایک ڈائریکشن ڈالے اور لے کے یہاں پر آئے, تو ویسے ہی نرمی کے تھرو ہی ڈائریکشن ہے, ورنہ سختی نہیں. اور دیکھیے جب موسیٰ علیہ السلام جانے والے تھے نا فرعون کے پاس, تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے جا کے قولاً سدیدا, اچھی نرمی سے بات کرو, سافٹلی بات کرو. بولتے رفق کی بات نہیں آئی وہاں پر, سدیدا ہے مطلب اچھا آرام سے. اور حسنہ کا ورڈ آتا بار بار جو ہے نا, اور قولاً معروفہ کا ورڈ بھی آتا, مطلب بات کو بولنے کے لیے ڈفرینٹ ورڈز یوز کرے. اور ڈفرینٹ ورڈز ہم گرامیٹیکلی دیکھیں نا, اتنا واسٹنس ہے وہ میننگ میں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے ہم اسی پہ رہتے, جینٹلنس, نرمی میں. تو یہاں پر قال اللہ تعالی وقفت جناحک لمن اتباعک من المؤمنین, سورہ شورى آیت نمبر 215. اللہ the exalted says and be kind and humble to the believers who follows you. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی, تو آپ کو کہہ رہے کہ بہت جینٹل رہو. وقفت کیا ہے معلوم ہے, ایسا بہت ہمبل رہ کے جیسا اپنے کاندھے جھکا دینا بولتے نا, ویسی بات ہے. جناحک لمن اتباعک من المؤمنین, مومنوں کے لیے تم بہت جینٹل رہو, اتنے جینٹل کہ how humbly you are waiting for somebody. اگر آپ دیکھیں آپ کے اگر کوئی جاننے والے ہے تو آپ کتنا ہمبلی گو اینڈ کڈل اور حق بھی کرتے زور سے, لیکن آپ کسی کو نہیں جانتے نا, آپ ایسے ہی اتنا اچھا نہیں. تو دس از لائک اور یہ جناح کا جو اپنے ونگز ڈاؤن کرنا, اس کے لیے بھی یہ ورڈ آتا. اور اس کے بعد قال اللہ تعالی اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین. تو یہاں پر نا اب دیکھیے ایک ہو گیا مومنوں کے لیے بہت ہی نرمی, لیکن یہاں یہ والی بات ہے سورہ مائدہ آیہ نمبر 54 میں, اللہ the exalted says humble towards the believers, turn towards the disbelievers. اب اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کیا کرتے نا, اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے. یہاں پر اذلہ علی المؤمنین مطلب ذل مطلب بہت ہی نرمی اور جیسا جھک جانا, اس طرح سے ذلہ. تو نرمی کرو,
हम्बलनेस करो, हम्बलनेस की बात आ रही है यहाँ पर, नरमी के साथ। जिल मतलब झुक जाना, जैसा वो जनाह का आया था, विंग्स झुका दो, या तो और ज्यादा ये हो रहा, लेकिन इसमें हम्बल की बात हो रही, मतलब दिल से आप किसी को रिस्पेक्ट करते तो क्या करते, आप भाग के जाके उनके, और ना ऐसा झुक के, जैसा अगर मेरी टीचर है, फ्रैंकली मुझे इतना उनके लिए इतना दिल में मोहब्बत रहती ना, समटाइम्स आई डोंट वांट टू लुक एट in her eyes also. I'm so humbled, and you know, whatever she says, I'm going to listen to her. I'll go and sit with her, and you know, whatever she's saying, if she holds my hand, I feel so nice. और मैं चाहती हूँ कि बस मैं उनके साथ रहूँ, और उनके बारे में मैं ना कभी गलत नहीं सोच सकती, जैसा माँ बाप के बारे में गलत नहीं सोच सकती, तो वैसा हम्बलनेस मोमिनों के लिए। लेकिन जब बोल रहे कि काफिरों के लिए जो है ना इज्जा मतलब बहुत ज्यादा इसमें गुस्सा है, एंगर है। क्यों काफिरों के लिए, मतलब जो शिर्क करते हैं। यहाँ पर हम मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, ऐसा नहीं है कि वो जो कुछ सेलेक्टिव आयतें लोग लेते और बोलते कि नहीं उनको मार दो, या यू नो, नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग। यहाँ पर यह है कि जो भी अगर शिर्क कर रहे हैं तो उसको आप तरदीद करें। क्या है, देखिए आखिर में ना सूरह काफिरून जब आ गया, आप बोल दिए ना, देखो कुल या अय्युहल काफिरून, तुम अपना इबादत करो, मैं तुम्हारे उसमें झुकने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ये लोग बार बार चाह रहे थे, एक बार तो इतना करीब था कि अपने आइडल्स ला लिए और डील करने लगे और कहने लगे कि तुम भी झुक जाओ, थोड़ा नरम पड़ जाओ, तुम खो हो जाओ, बोलते ना, नरम पड़ जाओ और हम भी थोड़ा नरम पड़ जाएंगे, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग। तो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला बोले, अगर तुम थोड़ा भी झुक जाते हम तुमको डबल अज़ाब देते। तो यहाँ पर क्लियरली अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे रहे हैं, नहीं झुकना नहीं है उनसे, मतलब अगर काफिरून बोल के क्लियरली बात आ रहा, कुफर करना। अच्छा, समटाइम्स ना काफिरून इस सेंस में भी आएगा कि नाशुक्री, जैसा आज की जो सूरत है ना, उसमें कुछ चीजें ऐसे है जैसे कि नाशुक्री कर रहे हैं, मतलब उनके अब जैसा शेर कर रहे हैं।